تو یہ صابر و شاکر کی آپ ہمارے ہاں الفاظ اردو میں بھی یہ دونوں جڑ کر آتے ہیں، صابر و شاکر، صابر و شاکر۔ اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی بیماری آ گئی تو صبر۔ حرف شکایت زبان پر نہ آئے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکہ لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ تو صبر ہو، اور اگر دیا ہے کچھ تو شکر ہو۔ اور شکر میں کیا چیزیں شامل ہیں یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے امام راغب کے حوالے سے کہ شکر بالقلب، شکر باللسان، شکر بالجوارح۔ پہلا شکر بالقلب ہے، دل میں عظمت قائم ہو جائے اللہ کے احسان کی، یہ شکر بالقلب ہے۔ احسان بندی کے جذبات دل میں سے ابلے، جیسے کسی چشمے میں سے پانی ابل رہا ہو۔ پھر ہے شکر باللسان، زبان سے شکر کرو، اللہ کا شکر کرو۔ کھانے کو دیا اس نے، آپ بھوکے تھے، کمزوری محسوس کر رہے تھے، کچھ مل گیا، کھا لیا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ اللہ کا حمد، اللہ کا شکر ہر چیز کے اوپر، یہاں تک کہ آپ بیت الخلاء میں گئے، فراغت ہو گئی، طبیعت کے اندر انشراح ہو گیا، پہلے طبیعت بوجھل تھی، تو کیا کہیں گے آپ؟ باہر نکلے، باہر نکل کے، وہاں نہیں، بیت الخلاء کے اندر نہیں دعا ہوگی، یہ باہر نکل کے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھ سے اذیت بخش چیز کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی۔ سوچئے پیشاب رک جائے تو کیا حشر ہوگا آپ کا؟ پیشاب نہیں آ رہا، وہ حشر جو ہوگا، اور وہ جو زہریلے اثرات جس کو کہ انسان کا جسم خارج کرتا ہے پیشاب کے ذریعے سے، وہ جسم کے اندر ہی رہیں گے، تو کیا قیامت برپا کریں گے؟ فرض کیجئے آپ کو اجابت نہیں ہو رہی، قبض ہو گیا شدید، اب کیا ہوگا؟ تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پہ لفظ کس طرح پیارا آیا ہے، یا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، اذیت بخش شے کو مجھ سے دور کر دیا، وعافانی، اور مجھے عافیت بخشی۔ تو یہ شکر باللسان ہے۔ اور پھر شکر بالجوارح، اپنے تمام وجود سے شکر کرنا۔ کیا مانی؟ اللہ کی اس نعمت کا صحیح استعمال۔ اس کو آپ نے غلط استعمال کیا تو یہ ناشکری ہوگا، یہ کفران نعمت ہو گیا۔ یا اگر اللہ نے ایک نعمت دی آپ نے استعمال ہی نہیں کی، یہ بھی کفران نعمت ہے۔ اللہ نے سب سے بڑی نعمت قرآن دیا اور آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، یہ سب سے بڑا کفران نعمت ہے۔ اس لیے کہ اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں، نعمت ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ ہدایت وہ نعمت ہے کہ کوئی شے اگر ہدایت کے بغیر ہے تو وہ نعمت نہیں ہے۔ دولت ہے، اولاد ہے، اقتدار ہے، لیکن ہدایت نہیں ہے تو یہ چیزیں پھر نعمت نہیں رہیں گی۔ آپ اولاد کو نعمت سمجھتے ہیں اور دولت کو نعمت سمجھتے ہیں اور اقتدار کو اور شہرت نہیں، یہ تو زحمت بن جائیں گی۔ ہدایت نہیں ہے تو آپ انہیں غلط استعمال کریں گے، اولاد کی غلط تربیت کریں گے، اور اللہ پھر پوچھے گا یہ میری امانت تھی تمہارے پاس، تم نے اس کی کیسے تربیت کی؟ تم نے اسے میرا بندہ بنا کر اٹھانے کی کوشش کی یا غافل بنا دیا؟ دنیا کی طرح بھی لگا دیا، خود بھی لگے رہے، انہیں بھی لگا دیا۔ تو یہ ہے نعمت کا کفران نہ ہو بلکہ نعمت کا صحیح استعمال، یہ ہے شکر بالجوارح، پورے وجود کے ساتھ شکر کرنا۔